ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی بحریہ حکام کا کہنا ہے کہ ایک برطانوی جنگی جہاز رات مشکوک اذان کے ساتھ شمالی بحر ہند میں داخل ہوا۔ ایرانی انٹیلیجنس سسٹمز نے فوری طور پر جہاز کا پتہ لگا کر نیوی کے ڈرونز کی مدد سے وارننگز کے بعد جہاز کو خلیج فارس کی جانب سے پیش قدمی سے روک دیا گیا ہے، اور ایرانی حکام نے بتایا کہ برطانوی تبخن جہاز ایرانی دفاعی یونٹس کے آپریشنل جال میں پھنس گیا ہے اور پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہاں پر اپڈیٹ کرنے آپ کو، ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی بحریہ حکام کا کہنا ہے کہ ایک برطانوی جنگی جہاز رات مشکوک اذان کے ساتھ شمالی بحر ہند میں داخل ہوا۔ ایرانی انٹیلیجنس سسٹمز نے فوری طور پر جہاز کا پتہ لگا کر نیوی کے ڈرونز کی مدد سے وارننگز کے بعد جہاز کو خلیج فارس کی جانب پیش قدمی سے روک دیا ہے۔ ایرانی حکام نے بتایا کہ برطانوی تباخن جہاز ایرانی دفاعی یونٹس کی آپریشنل جال میں پھنس گیا اور پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی بحریہ حکام کا کہنا ہے کہ ایک برطانوی جنگی جہاز رات مشکوک اذان کے ساتھ شمالی بحر ہند میں داخل ہوا۔ ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا ہے، اور ایرانی انٹیلیجنس سسٹمز نے فوری طور پر جہاز کا پتہ لگا کر نیوی کے ڈرونز کی مدد سے وارننگز کے بعد جہاز کو خلیج فارس کے جانب پیش قدمی سے روک دیا ہے۔ ایرانی حکام نے بتایا کہ برطانوی تباخن جہاز ایرانی دفاعی یونٹس کے آپریشنل جال میں پھنس گیا اور پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی بحریہ حکام کا کہنا ہے کہ ایک برطانوی جنگی جہاز رات مشکوک اذان کے ساتھ شمالی بحر ہند میں داخل ہوا ہے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ساری صورتحال پر ان کا انالیسس جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، نہ ایران مان رہا ہے نہ اسرائیل کسی بات پر جو ہے وہ اتفاق کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی بیچ میں آیا ہے۔ امریکہ بھی کہتا ہے کہ جب تک ایران اپنے جو بھی اہداف ہیں اس کو ختم نہیں کر دیتا نیوکلیئر سے متعلق، جب تک کہ بات نہیں ہوگی اور مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے، کس طرح سے انالائز کریں گے ساری صورتحال کو؟ اس وقت تو اسپائرل ہو رہا ہے ٹورڈز دی ایسکلیشن۔ ابھی اگلے 2-3 دن تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ معاملہ تھم جائے گا، کیونکہ آج تو جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، ان کو جب پوچھا گیا الجزیرہ کی طرف سے کہ یہ آج جو ہونی تھی 6واں سیشن نیوکلیئر ڈیل کا اور نیوکلیئر نیگوشیشن کا، تو ان کا کہ اب نیوکلیئر نیگوشیشن کس چیز کی کرنی، وہ تو کینسل ہے ابھی، کیونکہ ابھی تو یہ جہاں پر حملہ ہو گیا ہے۔ اور بات بھی صحیح ہے کہ نیوکلیئر انفراسٹرکچر پہ حملہ ہو گیا ہے، انرجی انفراسٹرکچر پہ حملہ ہو گیا ہے، اور انرجی انفراسٹرکچر ابھی بھی بڑی مشکل سے انہوں نے آگ بجھائی ہے، اور وہ شکر ہے کہ آگ بجھ گئی۔ سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے گیس کا اس پر، تو یہ ساری چیزیں انڈیکیشن کیا کر رہی ہیں؟ انڈیکیشن تو یہی دے رہی ہے کہ اسرائیل اپنی ایئر سپیریارٹی کو، اور جو کہ ہے بات صحیح ہے، اس کو کہ جہاں چاہے وہ فضاؤں میں ایران کے گھوم پھر رہا ہے۔ حالانکہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ F-35 طیارے گرائے گئے ہیں، لیکن اس کی کنفرمیشن کہیں سے نہیں آئی ہے، اور محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایسی کوئی کیپیبلٹی ایران کے پاس ہے کہ اسٹیتھ ایئر کرافٹ جو دنیا کا جدید ترین ہے اس کو انہوں نے گرا لیا ہو۔ پاکستان کے پاس تو وہ کیپیبلٹی تھی جب انڈیا کا انہوں نے رافیل گرایا، لیکن تو اس کی کنفرمیشن کہیں سے نہیں آئی ہے۔ لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل ان کی فضاؤں میں تو دندناتا پھرے گا، زمینی لحاظ سے بالکل کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی ٹوٹل زمینی فورس 169 ہے، اور زمینی کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اگر آئے گا بھی تو ظاہر ہے وہ سیریا کو استعمال کرے گا، عراق میں اس کو مزاحمت ملے گی، تو وہ تو اس کے لیے مشکل کام ہے۔ لیکن اگر اس کا موازنہ بھی کر لیا جائے کسی طرح کہ وہ جو لانچنگ جہاز ہیں، میرین جہاز ہیں، اس کے ذریعے اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، یا کوشش کرے وہ ایمفیبیس لینڈنگ جس کو کہتے ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر زیادہ ایسکلیٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایران کی آبادی جو ہے، ایران کی فورس تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب ایکٹیو فورس ہے، جبکہ
اسرائیل کی صرف 1,69,000 فورس ہے، اور اسرائیل کی فورس بالکل فٹیکڈ، اوور فٹیکڈ ہو سر گئی یہ ہے آپ غزہ میں زمینی انوالو ہو برری کے۔ فوج سے متعلق بتا رہے ہیں نا سر آپ؟ جی میں وہ موازنہ کیا، اوکے۔ 6.5 لاکھ کا اور 1,59,000 کا، کیونکہ دیکھیں اسرائیل کی کوشش تو یہی رہے گی کہ ایران ہی ایک مزاحمت کرنے والا ملک رہ گیا ہے فی الحال، اور ویسے تو میں کہتا رہا ہوں 1 بائی 1 اور ٹرن بائی ٹرن، اس پہ تو فوٹیج بھی ہے۔ نیتن یاہو نے کیا کہا تھا 2011 میں انٹرویو دیتے ہوئے، داناتا ایک نیوز ایجنسی ہے، تو اس پہ کہیں گے تو میں بعد میں آ جاؤں گا کہ اس نے ایران کا نام بھی لیا تھا، پاکستان کا نام بھی لیا تھا کہ دونوں، ایران کو تو نیوکلیر ملک ہم نہیں بننے دیں گے، اور یہ غلطی ہے کہ پاکستان نیوکلیر ملک بن گیا، اور پاکستان کے بارے میں کچھ اور الفاظ استعمال کیے تھے، لیکن اس کو پھر طالبان کا حوالہ بھی دے دیا تھا، لیکن وہ آنکھوں میں تو کھٹکتا ہے۔ دیکھا جائے تو اسرائیل کے یا کچھ اور ملکوں کے بھی آنکھوں میں ہماری جو قوت ہے یہ کھٹکتی ہے ان کو۔ بہر اب بات اس وقت ایران کی ہو رہی ہے، تو ایران کی ایمفیبیس لینڈنگ تو یہ میں دور کی آپ کو بتا رہا تھا، اگر یہ معاملہ نہیں رکتا ہے، کیونکہ خواہش کیا ہے، منشا کیا ہے اس وقت اسرائیل کی، اور امریکہ ظاہر ہے سپورٹ کر رہا ہے، وہ خواہش اور منشا ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے رجیم چینج ہو جائے، لبنان کی طرح اپنا کوئی صدر لا کے بیٹھا دیں یا سیریا کی طرح، تو معاملہ حل ہو جائے گا، اور یہ بالکل نیوکلیر کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ کیونکہ ابھی جو اٹیک کیا ہے نیوکلیر انفراسٹرکچر پہ، وہ پارشل ڈیمیج ہوا ہے، اس میں ریڈیشن نہیں ہو سکی ہے، صرف کنٹیمینیشن تھوڑی سی ہوئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو سرفیس پر سپورٹنگ یونٹس ہوتے ہیں ان کو شاید ہٹ کیا ہو، جو اندرون زمین دوز جو ان کی فیسلٹیز ہیں اس کو اگر کچھ ہوتا تو ریڈیشن شروع ہو جاتی، پورے گلف کنٹریز کے پانی کنٹیمنیٹ ہو جاتا اور ان کو پینے کا پانی بھی نہ ملتا، تو لہٰذا وہ تو محسوس نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ جو انرجی انفراسٹرکچر کو گزشتہ رات اس پر حملہ کیا گیا ہے، آئل کے ذخائر پر بھی ڈاکٹر اور جمیل صاحب نے گیس ہمیں کے جوائن کیا تھا، اس صورتحال پر اپنا نقطہ نظر ہم سے پیش کر رہے تھے، آپ کا سر بہت شکریہ۔